میری بیوی مجھے روز فون کرتی اور کہتی ابا مجھے بہت مارتے ہیں، مجھے ساتھ لے چلو۔ تو میں حیران ہو جاتا کہ میرے ابا امام مسجد ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میں نے ابا کو فون کیا تو وہ بولے تمہاری بیوی جھوٹ بولتی ہے، تم خود آ کر دیکھ لو۔ میں روز روز کی پریشانی سے تنگ آ کر ایک دن اچانک پاکستان آیا، اور جب گھر میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری بیوی ابا کو زمین پر گرا کر اسے ابا جان اقرا کا خیال رکھیے گا، اور اقرا تم بھی ابا جان کا خیال رکھنا، تم دونوں ہی یہاں ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ گے۔ میں دور پردیس جا رہا ہوں، مجھے وہاں کسی بھی قسم کی ٹینشن نہیں ملنی چاہیے۔ میں نے ابا اور اقرا دونوں کو مخاطب کر کے کہا تھا۔ دونوں نے اسبات میں سر ہلا دیا تھا۔ ابا جان بولے میری بیٹیوں کی طرح ہے اقرا، میں اس کے ساتھ کوئی غلط برتاؤ نہیں کروں گا، بلکہ اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اقرا بھی مسکرا دی اور نرمی سے بولی آپ بے فکر ہو کر جائیے راشد، میں ہوں نا یہاں، ابا جان کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھوں گی، میں کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی، آپ کی جگہ ابا جان کا بیٹا بن کر دکھاؤں گی۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو گیا۔ میں دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری فیملی عام روایتی گھروں جیسی نہیں تھی، جہاں ساس بہو یا باپ بیٹی جیسے رشتوں میں کھنچاؤ اور تلخی ہوتی ہے۔ میرے ابا اور میری بیوی ایک دوسرے کو واقعی باپ بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کبھی کسی بات پر جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی دل میں کوئی خلش تھی۔ دونوں ہمیشہ مل جل کر پیار اور احترام کے ساتھ رہتے تھے۔ اقرا ابا کا بہت ادب کرتی تھی، اور ابا ہمیشہ اس پر شفقت بھری نگاہ ڈالا کرتے تھے۔ میں باہر جا رہا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں گے، مگر اس کے باوجود میں نے ان دونوں کو سمجھانا ضروری سمجھا تھا۔ شاید دل مطمئن کرنا چاہتا تھا، یا پھر پردیس جانے والے ہر شخص کی طرح دل میں ایک انجانا سا خوف تھا کہ نہ جانے پیچھے سب ٹھیک رہے گا یا نہیں۔ چند دن بعد میں بیرون ملک کے لیے روانہ ہو گیا۔ جہاز نے فضا میں اڑان بھری تو کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ دل میں ایک ہی دعا تھی کہ اللہ میرے پیچھے چھوڑے گئے رشتوں کو اپنی حفاظت میں رکھنا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اپنے پیچھے کون سی آزمائشیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ روز روز کی ٹینشن میرے دماغ کو کس حد تک خراب کر دے گی، اور میں جو 10 سال کے عرصے کے لیے جا رہا تھا، نہیں جانتا تھا کہ 1 سال کے عرصے میں ہی مجھے واپس آنا پڑے گا۔ جب میں باہر پہنچ گیا تو میں نے ہر مہینے ایک مخصوص رقم اقرا کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کر دی۔ یہ رقم اس کے ذاتی خرچ اور گھر کی چھوٹی موٹی ضروریات کے لیے ہوتی تھی۔ ابا جان کا کھانا پینا، دوائیاں اور گھر کے بڑے اخراجات کے پیسے میں علیحدہ سے ابا جان کے اکاؤنٹ میں بھیجا کرتا تھا۔ میرا دل گھر کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ابا اور اقرا واقعی ایک دوسرے کا سہارا بن گئے تھے۔ اقرا گھر کو سنبھال رہی تھی، ابا جان کی دعاؤں کا خیال رکھتی، ان کے کھانے پینے کا وقت مقرر کر دیا تھا۔ ابا بھی اس پر فخر کرتے اور ہر فون کال پر کہتے کہ تم نے بہت اچھا انتخاب کیا ہے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ ادھر میں دل لگا کر کام کر رہا تھا۔ میں یہاں پلمبر کی حیثیت سے آیا تھا۔ میرا کام مشکل ضرور تھا، مگر میں پوری ایمانداری اور محنت سے کرتا تھا، چونکہ پیچھے سے کوئی ٹینشن نہ ہونے کے برابر تھی، اس لیے میں پوری توجہ اپنے کام پر دے پاتا تھا۔ مالکان کو میری کارکردگی پسند آنے لگی تھی اور وہ مجھ سے خوش رہنے لگے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے حالات بدلنے لگے۔ صرف 7 ماہ کے عرصے میں مجھے 2 پرموشنز ملیں اور 2 بار میری تنخواہ میں اضافہ ہوا۔ یہ سب میرے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں پہلے سے زیادہ محنت کرنے لگا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ یہ سب میرے گھر والوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ میری ہر کامیابی اور پرموشن کی خبر سب سے پہلے ابا جان کو ملتی تھی۔ میں نے فون کر کے بتاتا تو وہ خوشی سے دعائیں دیتے اور کہتے اللہ تمہیں مزید ترقی دے۔ اس کے بعد میں اقرا کو بتاتا، وہ بھی میری کامیابی سن کر بہت خوش ہوتی اور کہتی دیکھیے گا
آپ جلد اس قابل ہو جائیں گے کہ واپس پاکستان آ کر اپنا کوئی کاروبار شروع کر سکیں۔ پھر آپ کو پورے 10 سال پردیس میں رہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کی خوشی دیکھ کر میں بھی مطمئن ہو جایا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتی تھی اور میرا کتنا انتظار کر رہی تھی۔ میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھ سے دور رہنا اس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہے، مگر میں یہ سب کچھ اس کی بہتری اور ہمارے آنے والے بچے کے لیے ہی کر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا بچہ ایک محفوظ اور بہتر مستقبل میں آنکھ کھولے۔ مجھے یہاں آئے ہوئے 8 ماہ ہو چکے تھے۔ جب میں یہاں پہنچا تھا تو چند ہی دن بعد اقرا نے مجھے اولاد کی خوشخبری سنائی تھی۔ وہ خبر سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی تھی۔ اب میرے بچے کی پیدائش کا وقت بہت قریب آ چکا تھا۔ میں اقرا کے اکاؤنٹ میں اضافی رقم بھیجنے لگا تھا تاکہ وہ اپنا خاص خیال رکھ سکے، اسے کسی بھی ضرورت کے لیے ابا جان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ ساتھ ہی وہ میرے بچے کے لیے ضروری سامان بھی وقت سے پہلے خرید لے تاکہ کسی لمحے بھی کوئی پریشانی نہ ہو۔ ماں باپ بننا کسی بھی میاں بیوی کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوتا ہے۔ میں بھی اپنے آنے والے بچے کے بارے میں سوچ کر بہت خوش ہوتا تھا۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر یہی سوچتا رہتا تھا کہ میرا بچہ کیسا ہوگا، وہ کس پر گیا ہوگا، اس کی پہلی آواز کیسی ہوگی۔ میرا دل بہت چاہتا تھا کہ ڈیلیوری کے وقت میں اقرا کے پاس موجود ہوں۔ میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے حوصلہ دیتا، اسے تسلی دیتا، اس کے درد کو اپنے لفظوں سے کم کرنے کی کوشش کرتا، مگر حالات مجھے اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں روز اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اقرا اور میرا بچہ دونوں خیریت سے رہیں اور وہ دن بھی جلد آ جائے جب میں اپنے بچے کو اپنی باہوں میں اٹھا سکوں۔ اقرا بھی ہر وقت مجھے اچھے وقت کی امید دلاتی۔ اس کی باتیں سن کر میرے دل میں بھی ایک امید جاگ اٹھتی تھی کہ شاید واقعی میرا یہ پردیس کا سفر وقتی ہو اور میں جلد اپنے گھر، اپنے باپ اور اپنی بیوی کے پاس واپس آ جاؤں۔ مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ قسمت میرے لیے آگے کون سا موڑ چھپا کر بیٹھی ہے، اور یہ سکون زیادہ دنوں کا مہمان نہیں ہے۔ تھوڑے دن مزید گزرے کہ میرا بیٹا پیدا ہوا۔ وہ بہت خوبصورت اور صحت مند تھا۔ اقرا نے مجھے اس کی تصویریں بھیجیں تو میں نم آنکھوں کے ساتھ کتنی دیر اس کی تصویریں دیکھتا رہا۔ ہم جیسے اور بھی نہ جانے کتنے پردیسی ہوتے ہیں جن کو اپنی اولادوں کا بچپن دیکھنا ہی نصیب نہیں ہوتا۔ بھری جوانی میں شادی کے کچھ سالوں بعد اپنی بیویوں کو چھوڑ کر آتے ہیں اور پردیس میں ہی بڑھاپا آ جاتا ہے۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد میری زندگی میں ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا۔ میں دن میں کئی بار اس کی تصویر دیکھتا تھا، اس کے ننھے ہاتھ، اس کی بند آنکھیں اور اس کے چہرے پر وہ معصوم سی مسکراہٹ میرے سارے تھکن بھرے دن کو ہلکا کر دیتی تھی۔ اقرا بھی پہلے کی طرح فون پر خوش باتیں کرتی تھی۔ وہ بچے کی ہر چھوٹی حرکت مجھے بتاتی تھی۔ کبھی کہتی آج بہت سویا ہے، کبھی کہتی آج بہت زیادہ رویا ہے۔ میں مسکرا کر سنتا رہتا تھا، مگر آہستہ آہستہ اس کی آواز میں وہ پہلے والی چمک کم ہونے لگی۔ شروع میں مجھے لگا شاید زچگی کے بعد کمزوری ہے یا پھر بچے کی ذمہ داری نے اسے تھکا دیا ہے۔ وہ فون پر لمبی باتیں نہیں کرتی تھی، زیادہ تر مختصر جواب دیتی تھی۔ میں پوچھتا تو کہہ دیتی سب ٹھیک ہے، بس تھوڑا تھک گئی ہوں۔ پھر ایک دن اس نے دبے لفظوں میں کہا، راشد دل بہت گھبراتا ہے۔ میں نے فوراً پوچھا کیا ہوا؟ اس نے بات بدل دی۔ میں نے دوبارہ پوچھا تو وہ بولی کچھ نہیں، بس کبھی کبھی دل بہت بوجھل ہو جاتا ہے۔ اس دن کے بعد اس کے فون کم ہونے لگے۔ جب میں خود کال کرتا تو وہ اکثر کہتی ابا جان پاس بیٹھے ہیں، بعد میں بات کرتی ہوں۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگنے لگی کیونکہ پہلے تو وہ ابا جان کے سامنے ہی مجھ سے بات کر لیا کرتی تھی۔ میں نے 1-2 بار ابا کو فون کیا تو وہ بالکل نارمل بات کرتے تھے، بچے کی تعریف کرتے، اقرا کے بارے میں کہتے کہ بہت خیال رکھتی ہے۔ ان کی باتوں میں کسی قسم کی سختی یا غصہ نہیں ہوتا تھا۔ چند دن بعد اقرا نے پہلی بار شکایت کی، مگر وہ بھی بہت احتیاط سے۔ اس نے کہا راشد کبھی کبھی ابا جان بہت غصے میں بات کرتے ہیں۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا وہ تو شروع سے ایسے نہیں تھے۔ اس نے آہستہ سے کہا شاید عمر کا اثر ہے۔ میں نے بات کو وہیں ختم کر دیا، مگر اس کے بعد اس کی شکایتیں بڑھنے لگیں۔ کبھی کہتی ابا جان بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں، کبھی کہتی مجھ پر شک کرتے ہیں،
کبھی کہتے بچے کے رونے پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ ہر بات دبے لفظوں میں ہوتی تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو مگر ڈر رہی ہو۔ ایک رات اس نے روتے ہوئے فون کیا۔ میں گھبرا گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ کافی دیر خاموش رہی، پھر بولی، راشد، میں مزید برداشت نہیں کر پا رہی۔ میں نے دل تھام کر کہا، صاف صاف بات کرو۔ وہ بولی، میں بہت کوشش کر رہی ہوں کہ گھر خراب نہ ہو، مگر اب مجھ سے نہیں ہو رہا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، اقرا، تم مجھ سے گھما کر بات مت کرو، صاف بتاؤ مسئلہ کیا ہے۔ اس نے لمبی سانس لی، پھر وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے میرے قدموں تلے سے زمین ہلا دی۔ وہ بولی، ابا تمہارے جو ہیں وہ مجھے مارتے ہیں۔ میرے ہاتھ سے فون گرنے کو تھا۔ میرے دماغ نے فوراً اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے غصے میں کہا، یہ ناممکن ہے، وہ امام مسجد ہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتے، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے روتے ہوئے کہا، میں جانتی تھی تم یہی کہو گے، اسی لیے میں اتنے دن خاموش رہی، مگر اب میں سب تمہارے بیٹے کی خاطر یہ نہیں سہ سکتی۔ وہ مجھے دھکے دیتے ہیں، بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہیں، کبھی کبھی تو زمین پر بھی گرا دیتے ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک طرف میری بیوی کی روتی آواز تھی، دوسری طرف میرے باپ کا باوقار چہرہ۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس پر یقین کروں۔ پلیز مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، میں یہاں پر نہیں رہنا چاہتی۔ میری بیوی کی روتی ہوئی آواز سن کر میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے تو یہ روز کا قصہ بنا لیا تھا۔ ایسے ہی ہر روز مجھے فون کر کے پریشان کرتی تھی، بار بار ایک ہی بات دہراتی تھی کہ مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہارے ابا مجھے مارتے ہیں۔ اس کے بعد حالات ایسے تھے کہ میرا پریشان ہونا بنتا تھا۔ میرے ابا بہت اچھے تھے، دل کے نیک اور سچے انسان تھے، امام مسجد تھے، وہ اپنی بہو کے ساتھ کسی بھی قسم کا برا سلوک نہیں کر سکتے تھے، اس بات کا مجھے پورا یقین تھا۔ مگر میری بیوی کی بار بار ایک ہی بات نے مجھے اس بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں ابا سے پوچھوں، مگر شرم آ جاتی تھی۔ ابا کیا سوچتے کہ ان کا بیٹا ان پر شک کر رہا ہے، ان کی نیت پر سوال اٹھا رہا ہے؟ یہی سوچ میری زبان پر تالے لگا دیتی تھی، اور میں ابا سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ مگر میری بیوی کی ہر روز کی ایک ہی تکرار سے میری تشویش میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی اس پریشانی کو کس کے ساتھ شیئر کروں۔ دل اور دماغ کے بیچ ایک جنگ سی چل رہی تھی۔ ایک دن میری بیوی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ بس اب بہت ہو گیا ہے، میری برداشت کی حد ختم ہو گئی ہے، میں آپ کے ابا کی مار مزید نہیں سہ سکتی، وہ بلا وجہ ہی مجھ پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، باہر سے آتے ہیں اور آتے ہی مجھے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر تم روک نہیں سکتے اور مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تو مجھے طلاق دے دو، کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ میں کیوں تمہارے گھر میں تمہارے بعد یہ سب برداشت کروں؟ ایک میں شوہر کے پردیس میں ہونے کے باوجود سسرال میں بیٹھی ہوں، سب کی خدمت کرتی ہوں، 2 وقت کا کھانا پکا کر دیتی ہوں، اور پھر اوپر سے مار بھی کھاؤں؟ کس خوشی میں؟ میرا باپ مجھے کھلا سکتا ہے، میں اتنی بھی گئی گزری نہیں ہوں۔ میری بیوی کی بات سن کر اب میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا تھا کہ میں ابا سے اس بارے میں 2 ٹوک بات کروں کہ آخر وہ کیوں میری بیوی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جس دھڑلے اور اعتماد کے ساتھ یہ سب باتیں کر رہی تھی، اس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ میرا دل بار بار ابا کے حق میں گواہی دیتا تھا کہ وہ امام مسجد ہیں، ایک نیک انسان ہیں، وہ اپنی بہو کے ساتھ غلط سلوک نہیں کر سکتے، مگر میرا دماغ بار بار اس دلیل کو رد کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم گھر پر نہیں ہو، اور سسرال تو ویسے بھی سسرال ہی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ابا جان نے واقعی میری بیوی کے ساتھ کوئی ناروا سلوک کیا ہو۔ میں نے ابا جان کو فون کیا، بہت احتیاط سے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے اقرا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں، وہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی وغیرہ تو نہیں کرتی؟ ابا کہنے لگے، نہیں بیٹا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم اس بارے میں بالکل بھی فکر مت کرنا۔ تبھی میں نے کہا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ ٹھیک رہتی ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ کیوں غلط سلوک کر رہے ہیں، کیوں اسے ہر روز مارتے ہیں؟ انہوں نے غصے میں کہا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ تمہیں اپنے قابو میں رکھنا چاہتی ہے، تم چاہو تو اچانک آ کر خود دیکھ لو، میں نے کبھی بھی تمہاری بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، نہ ہی کبھی اسے کچھ کہا ہے، میں نے تو آج تک اسے ڈانٹا بھی نہیں ہے، تمہارے بیٹے سے بھی بے حد محبت کرتا ہوں۔ بیٹا،
میں ان باپوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بچوں کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تم پردیس تھے اور اپنی بیوی کی ذمہ داری مجھے سونپ کر گئے تھے۔ میں تو اسے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہوں۔ اگر تمہاری بیوی کو کوئی شکایت ہے تو وہ مجھ سے کہہ سکتی ہے، اس سے مجھے کوئی گلہ نہیں۔ البتہ تم سے شکایت ضرور ہے، تم نے اپنے ہی باپ پر شک کیا ہے۔ ابا کی باتوں نے میرے ذہن کو الجھا کر رکھ دیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کس پر یقین کروں۔ فون بند ہوا تو میں پوری رات سو نہ سکا۔ میرے ذہن میں سوالوں کا طوفان تھا۔ اگر اقرا سچ کہہ رہی ہے تو میں کتنا بڑا ظالم ہوں، اور اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے تو میرے باپ کی عزت خطرے میں ہے۔ چند دن کی کشمکش کے بعد میں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ میں نے کسی کو کچھ بتائے بغیر چھٹی لی، ٹکٹ بک کروایا اور اچانک پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ میں یہ سب فون پر حل نہیں کرنا چاہتا تھا، میں خود اپنی آنکھوں سے سب دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج نہ جانے کون سا سچ میرے سامنے آنے والا تھا، مگر میں اتنا جانتا تھا کہ اپنے دو عزیز رشتوں میں سے کسی ایک کی قربانی مجھے آج دینی پڑے گی۔ میں نے چابی سے دروازہ کھولا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک زوردار آواز آئی۔ میں نے چند قدم آگے بڑھائے اور جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری بیوی اقرا میرے ابا کو زمین پر گرا کر اس پر جھکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں اٹھے ہوئے تھے اور ابا زمین پر بے بس پڑے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ میری چیخ سن کر اقرا کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ وہ چونک کر میری طرف مڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ ابا زمین پر پڑے ہانپ رہے تھے، ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا۔ میں فوراً آگے بڑھا اور ابا کو سہارا دے کر اٹھایا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے ابا کو صوفے پر بٹھایا، پانی پلایا۔ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں حیرت اور دکھ تھا۔ وہ بار بار یہی کہتے رہے کہ بیٹا میں نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میں خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا۔ اقرا دیوار کے ساتھ کھڑی لرز رہی تھی۔ میں نے سخت آواز میں اقرا سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ وہ پہلے خاموش رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے صاف صاف بولنے کو کہا۔ تب اس نے وہ سچ اگل دیا جو اس کے دل میں پل رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب اس نے میری ترقی اور پروموشنز کی خبریں سنی تو اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھنے لگی کہ میری کمائی پر سب سے پہلا حق اسی کا ہے۔ اسے لگنے لگا کہ ابا جان اس کی کمائی کھا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ابا جان تو صرف اپنا حق لے رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتی تھی گھر کا سارا کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جائے۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اسے اپنے پاس باہر بلا لوں اور وہ میری کمائی کی اکیلی وارث بن جائے۔ اسی لالچ میں اس نے ابا کے ساتھ بدتمیزی شروع کی۔ باتوں سے، رویے سے، پھر دھکے دینے تک بات پہنچ گئی۔ جب ابا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو اس نے الزام ان پر ڈال دیا۔ اس نے مجھے جھوٹے فون کیے روتی رہی تاکہ میں ابا پر شک کروں، اور یہ سب اس یقین سے کر رہی تھی کہ میں کبھی اچانک واپس نہیں آؤں گا۔ اقرا زمین پر بیٹھ گئی۔ اس نے میرے قدموں کو پکڑ لیا۔ وہ رو رو کر معافی مانگنے لگی، کہنے لگی میں اندھی ہو گئی تھی، میں نے لالچ میں سب کچھ برباد کر دیا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ ایک طرف باپ تھا جس نے ساری زندگی سچ اور دین پر گزاری، دوسری طرف بیوی تھی جس نے لالچ میں سب رشتے رون دیے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے اقرا سے کہا کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہو گی۔ بچے کو میں اپنے پاس رکھوں گا، کیونکہ میں اپنے بچے کو اس لالچ اور جھوٹ کے ماحول میں نہیں پال سکتا۔ اقرا خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے ابا کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی۔ وہ رو پڑے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ سچ آخر سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اس دن میں نے سیکھا کہ ہر روتی آواز مظلوم نہیں ہوتی اور ہر خاموش شخص ظالم نہیں ہوتا۔ بعض اوقات لالچ رشتوں کو اس حد تک اندھا کر دیتا ہے کہ انسان اپنے ضمیر تک کو بیچ دیتا ہے۔